ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک دن کہا تھا کہ جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ کوئی گریٹر پلان نہیں ہے، عدلیہ پر دباؤ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا ہے نہیں جو عدلیہ پر دباؤ ڈال سکے۔ خود مسلم لیگ کے ایک مرکزی رہنما چودھری نثار علی خان نے بھی آج کہا کہ پارٹی کے رہنماؤں کے اپنے بیانات محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ کیا واقعی یہاں ملک میں اداروں کے درمیان محاذ آرائی ہے؟ کل کے جو فیصلے آئے، حدیبیہ پیپر ملز کیس کا فیصلہ آیا، پھر عمران خان اور جہانگیر خان ترین کا فیصلہ آیا، اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بات کر دی۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس کا فیصلہ بھی آج آ رہا ہے۔ دو ڈیفرنٹ بینچ تھے، وہ اس طرف نشاندہی کر رہے تھے۔ ملکی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب فواد چودھری صاحب، ترجمان پی ٹی آئی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے لاہور سے جوائن کیا ہے جناب عرفان قادر صاحب نے، ماہر قانون ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور کراچی سے میرے ساتھ ہوں گے فیصل سبزواری صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما۔ ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹ ریفرنس ہی آپ کی پارٹی کے حوالے سے بنتا ہے جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی کہ یہ پلان کہاں سے آ گیا، یہ دباؤ کہاں سے آ گئے، عدلیہ کسی دباؤ میں نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم نے تو کہا تھا نظریہ ضرورت، نظریہ توازن جو ہے وہ تو چودھری صاحب نے کہا تھا، فواد چودھری صاحب نے۔ ایک نئی انہوں نے اختراع کل جو ہے وہ پھینکی ہے کہ یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے نظریہ توازن کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ میں ان سے ٹیک اپ کر لوں گا، لیکن یہ گریٹر پلان جو سپیکر صاحب کو محسوس ہو رہا تھا اس شہر میں، میاں نواز شریف نے بھی لندن میں یہ بات کی کہ صحیح رخ پہ پاکستان نہیں جا رہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو بڑی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی، ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ گیند جو سیاسی چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے سیاسی اداروں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، ہم نے عدلیہ کو دے دیا۔ کبھی ہم عدلیہ کو دے دیتے ہیں، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور پھر ہم چیخ مارتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کنسولیڈیٹ کریں اور دوبارہ سے یہ گیند جو ہے اپنی جورسڈکشن میں لے کر آئیں۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی کیس تھا جس میں دو کمپنیاں تھیں، دونوں آف شور تھیں، ایک جہانگیر ترین خان صاحب کی تھی، ایک عمران خان صاحب کی تھی۔ عمران خان صاحب کی کمپنی کو کہا گیا کہ آپ نے اگرچہ اس کا ایسٹ ڈکلیئر کر دیا، اس وجہ سے آپ نے کیونکہ اس کا ایسٹ ڈکلیئر کر دیا، اس وجہ سے آپ کو کمپنی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کمپنی میں 50-60 ہزار پاؤنڈ بعد میں بھی آئے ہیں، یعنی اس بکنے کے بعد 2003 میں اپارٹمنٹ بکنے کے بعد بھی اس میں پیسے آتے رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقرر نہیں ہے کہ وہ اپنی آف شور کمپنی جس کے وہ بینیفیشل اونر ہیں اس کو ڈکلیئر کریں، مگر جہانگیر ترین خان صاحب کے اوپر یہ مقرر ہے کہ ان کی آف شور کمپنی اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، ایک کو ڈسکوالیفائی اور ایک کو کوالیفائی۔ کیا پھر حکومت، آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، کل کے فیصلے کے بعد پٹیشن کرے گی سپریم کورٹ میں، ریویو پٹیشن، جیسے اپنے فیصلے میں حکومت نے کیا تھا؟ میرے خیال میں جہانگیر ترین خان صاحب کے بہاف پہ تو جہانگیر خان ترین صاحب پٹیشن کریں گے، لیکن جو ہم آپ کے سامنے چیز لا رہے ہیں وہ وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف نے 10,000 درہم یعنی 3 لاکھ روپے ڈکلیئر نہیں کیے کیونکہ اس کے اقامہ پہ لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دیکھ لیں کہ رجسٹر میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ دینے ہیں یا لینے ہیں۔ ایک طرف آپ یہ ترازو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نواز شریف کے لیے، پھر آپ جہانگیر ترین کے لیے ترازو استعمال کرتے ہیں وہی والا جو نواز شریف کے لیے، اور عمران خان کی طرف آپ ترازو گر جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ یہ بات کلیئر کر دی۔ چور صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ آج کے چیف جسٹس کی باتوں سے میں بڑا محتاط انداز میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو بھی تو ایڈریس کیا نا بیلنسنگ ایکٹ کی جو بات کل ہوئی تھی، بیلنسنگ ڈیسیشن، بیلنسنگ فیکٹر،
تو وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے قسم کھا رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس آ رہا ہے, فیصلہ آ رہا ہے. صحیح. 3 چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں جو فیکچولی غلط ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو عمران خان صاحب کا جو آف شور کمپنی ہے NSL, اس میں اور جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس ہے اس میں بڑا بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس میں عمران خان کا ایک بھی شیئر نہیں ہے. وہ ایک شیل کمپنی ہے, اس کا صرف ایک ہی ایسٹ تھا اور وہ یہاں پہ ڈکلیئرڈ تھا, جو سپریم کورٹ نے بڑے تفصیلی فیصلے میں اپنے لکھا ہے کہ 1 روپیہ عمران خان نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا, 1 روپے کی منی ٹریل دی. جہانگیر ترین صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی جو ان کے بیٹوں کے نام کے اوپر ڈکلیئرڈ ہے, جو وہاں پر 2 انٹرپریٹیشنز انوالو ہیں. جو جہانگیر ترین صاحب کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ ڈسکریشنری بینیفیشل ٹرسٹ کے نام ہے. سپریم کورٹ نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ڈسکریشنری ٹرسٹ جو ہے اس کے آپ مالک ہیں, اور لیکن جو باقی دنیا ہے اس میں ڈسکریشنری ٹرسٹ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ناک آؤٹ کیا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ریویو میں جا رہے ہیں. بینیفیشل اونر دونوں ہیں. سپریم کورٹ نے کل اپنے فیصلے میں بھی کہا کہ عمران خان بینیفیشل اونر ہیں اس کمپنی کے NSL کے, اسی وجہ سے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایسٹ ڈکلیئر کر سکیں. جہانگیر ترین بھی بینیفیشل اونر ہیں, تو یہ ترازو مختلف کیوں ہے؟ نہیں, تھوڑا سا جا رہے ہیں نا پٹیشن میں, آپ نے خود کہا انہوں نے کنفرم کر دیا وہ پٹیشن آج کور کمیٹی کے اجلاس میں پروبیبلی. اگر یہی بات ہے تو پھر بینیفیشل اونر کی وہ تقریر جو مریم نواز صاحبہ کے لیے کی گئی تھی اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں, وہ کیوں تھی؟ تو وہ ذرا اگر آپ سمجھیں گے, اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھیں گے, وگرنہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں پہلی آیت ہے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہیں. اگر آپ اپنا سمجھنا چاہیں تو پھر تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ بیلنسنگ ایکٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس صاحب نے واضح طور کے اوپر آج جو ان کا خطاب تھا وہ ڈائریکٹڈ تھا PMLN کی اس بے محابہ پروپیگنڈے کی طرف جو کہ پیناما پیپر سے لے کے اب تک PMLN کر رہی ہے. فیئر کامنٹ کا رائٹ ہے, دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر فیئر تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن میں جو بیلنسنگ کی بات ہے جو آج ڈان کی ہیڈ لائن ڈان اخبار نے لکھی ہے, جو پورا جو تاثر گیا جس میں جو جہانگیر ترین صاحب کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر لے کر کے یہ تاثر ایک موجود ہے کہ چونکہ ان کو کرمنالٹی کے اوپر نہیں کیا گیا, ٹیکنیکلٹی کے اوپر کیا گیا. لیکن فرق کیا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ججز کی نیت خراب ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصلہ کہیں اور سے لکھ کے آیا تھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ ججز ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آل فیئرنیس ججمنٹ آئی ہے. لیکن اس ججمنٹ میں جو جہانگیر ترین صاحب والا کیس ہے اس میں بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا ہے, ٹیکنیکل ایکٹ جو ہے وہ اسی نکتے پر عرفان قادر صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ بھی کہا کہ سیاسی گند صاف کرنے سے نکلیں تو پھر عوام کو ہم فائدے دیں, لیکن بہت پرانی تاریخ میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا. جنرل پرویز مشرف, شوکت عزیز کے سو موٹو ہوتے رہے, پھر پیپلز پارٹی 5 سال تو سو موٹو بھگتتی رہی, بلکہ پیناما کیس بھی تو سو موٹو نوٹس سے ہی آیا. تو سیاستدان تو گند نہیں لے کے جاتے ہر وقت سپریم کورٹ میں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سیاسی معاملات میں اب تک جو کورٹ کا جو ایک انٹرسٹ نظر آ رہا ہے وہ تو کورٹ خود اس کے اندر گھسی ہے, اور ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل کنٹروورسیز میں نہیں پڑیں گے, اور پولیٹیکل کنٹروورسیز اگر کوئی انوالو کرتی ہیں کویسچن آف لا تو پھر بھی یہ اس میں نہیں جائیں گے, ان کے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے. دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی پبلک کنٹروورسی میں نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بہتر تھا کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے. اب بات رہی فواد چودھری صاحب نے جو ابھی بات کی ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور میں نے دیکھا انہوں نے بڑی باریک بینی سے اس کیس کے ڈفرنسز بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے. بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ یہ جو ہیئر سپلٹنگ کے ذریعے جہانگیر ترین صاحب کو ڈسٹنکشن کریٹ کیا جہانگیر ترین صاحب کے کیس کی اور عمران خان صاحب کے کیس کی, اور یہ ٹیکنیکل ڈفرنسز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ نے سامنے رکھا ہے. تو اسی چیز کو ایڈوانس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں وہاں مصدق ملک صاحب کی بات بھی بالکل درست ہے کہ اس طرح کی اگر ہیئر سپلٹنگ اگر کرنی ہے اور اس طرح کے ڈفرنسز کریٹ کرنے ہیں
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو یہ بھی ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے کہ وہاں پہ نام جہانگیر ترین تھا اور دوسرا نام عمران خان تھا، تو ایک آئی سے شروع ہوتا ہے، دوسرا جے سے شروع ہوتا ہے، اور جے جو ہے وہ آئی کے بعد آتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے۔ تو اس طرح کی فائن ڈسٹنکشنز جو ہیں جب لا کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ایکولی، تو ان فائن ڈسٹنکشن میں یوزلی ججز جایا نہیں کرتے۔ تو یہ اس قدر ہیئر سپلٹنگ اور ایک ایسے میٹر میں جس کی کہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن سرے سے ہے ہی نہیں، یہ تو جورسڈکشن الیکشن کمیشن کو ہے۔ یہاں جب آپ نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ڈیکلیریشن آف ایسٹس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ فائل ہو جاتے ہیں، جب ایک شخص سلیکٹ ہو جاتا ہے، اتنے سال گزر جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ ٹیک اپ کر کے ایک پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں بات نہیں آتی۔ تو پھر اگر کرٹیسزم ہوتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ پھر ذرا خندہ پیشانی سے اس کرٹیسزم کو نہ صرف برداشت کریں بلکہ اس پہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ججز بولتے نہیں ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں۔ اسی نقطے پر رہیے گا۔ فیصل سبزواری صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج واضح کیا، وہی کوسچن جو میں نے ادھر رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کل یعنی گزشتہ روز انہیں حدیبیہ پیپر مل کیس کے فیصلہ آنے کا علم نہیں تھا، لیکن پھر ان فیصلوں کو بیلنسنگ ایکٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ملک میں انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں کے اوپر آج جتنی ذمہ داری ہے اتنی ماضی میں کبھی بھی نہیں تھی، کہ اگر فیصلوں کو سیاسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے تو ان کی میرٹ کے اوپر کسی کو بھی سوال اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ ہم پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، لیکن فیصل صاحب، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آج کہنا پڑا کہ جوڈیشری بابا ہے، ججوں کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ عدلیہ کی دیانت پر شک نہ کریں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے اپنا احترام کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج اگر کہنے کی ضرورت پڑ بھی گئی ہے کہ عدلیہ کا احترام کیا جائے تو آج کے بعد ایسی روش اختیار کی جائے، خواہ اس میں ججز کا احتساب ہو۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک ادارہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لوگوں میں نہیں آ پاتی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ اور اس طرح کی چیزوں سے تو جج صاحبان کا احتساب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں۔ لوگوں کو اگر یہ پتہ چلے کہ جو قاضی ہے، جو منصف ہے، جو جج ہے، وہ بھی احتساب سے بالاتر نہیں اور اس کی نیت کے اوپر آپ شک نہیں کر سکتے، تو یقین جانیے کہ عدالتوں کا احترام بہت بڑھے گا اور ان کے احترام کے لیے کسی کو مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جی اسی نقطے پہ رہے گا۔ ویری فائن پوائنٹ۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی امور کو آگے بڑھائیں گے۔ عدلیہ کے فیصلے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اوپننگ میں کہا کہ میں سبزواری صاحب کی بات پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں جوڈیشری کا احتساب کی بات یا فوج کے احتساب کی بات اگر یہ کر کے ہو کہ پولیٹیشنز کا ہی صرف احتساب ہو رہا ہے اور ان کا احتساب نہیں ہو رہا، اور اس لیے چونکہ ان کا نہیں ہو رہا تو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں اپنے فیصلوں سے عدلیہ نے اپنا قد بڑا کیا ہے اور یقینی طور کے اوپر جو سیاسی کیسز جا رہے ہیں، مختلف مقدمات وہاں پر جا رہے ہیں، لوگ جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیناما کے فیصلے کے نتیجے میں اور اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹس نے جس طرح کا کنڈکٹ دیا ہے، اس میں عدالتوں کا وقار بڑا ہے، ججز کا وقار بڑا ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی کوسچن کو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ پہلے تو پاک فوج کے ترجمان کو کہنا پڑا ایک دن کہ فوج سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی کہ عدلیہ کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے۔ نون لیگ بار بار کیوں یہ تاثر دیتی ہے؟ جو ابھی آپ بات کر رہے تو اس میں بھی یہ کچھ امپریشن آ رہا تھا اور یہی چودھری نثار علی خان بھی آج کہہ رہے تھے۔ میں نے تو آپ کو ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ لوگوں کا، پہلے آپ نے ایک ایپلیکیشن کو بولا فریولس،
اس کے بعد جب جب پی ٹی آئی سڑک کے اوپر آئی اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم دارالخلافہ کو بند کر دیں گے، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اچھا آپ لے آئیے، یہ فریولس نہیں رہی. اب یہ آبجیکٹیوٹی کی میں آپ کو ڈیفینیشنز دے رہا ہوں مختلف، جس کو آپ قانونی نکات کہتے ہیں، کہ ایک دن پہلے وہ فریولس تھی، پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم دارالخلافہ کو بند کر دیں گے، پھر وہ فریولس نہیں رہی. اس کے بعد 5 کا ایک بینچ بیٹھا، کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، تو پھر ایک اور 5 کا بینچ بیٹھ گیا، کیونکہ جمالی صاحب ریٹائر ہو گئے، تو کھوسا صاحب کا بینچ بیٹھ گیا 5 کا، وہ بیٹھے رہے. پھر انہوں نے 3 کا ایک بینچ بنا دیا، پھر 3 کے ایک بینچ نے ایک جے آئی ٹی بنا دی، پھر جے آئی ٹی کی تشکیل واٹس ایپ کے ذریعے ہوئی، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے، اس کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. کس بات پہ؟ کرپشن پہ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا کرپشن پہ. یعنی وہ تمام تحقیق جو کی گئی، جے آئی ٹی نے بھی کی، 3 کا بینچ، 5 کا بینچ، فریولس اپلیکیشن، ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ ایک کاغذ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 10,000 درہم اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ باتیں ہوتی ذرا اس کے علاوہ اور چودھری نثار علی خان آپ کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں، میں تو وہ آپ کے چودھری نثار علی خان صاحب محترم ہیں اور مجھ سے بہت سینئر ہیں، اور ان کے کسی بھی بیان کی تشریح کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. میں کیسے ان کے بیان کی تشریح کروں؟ وہ تشریح نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ محاذ آرائی کا تاثر آ رہا ہے مسلم لیگی رہنما کے بیانات سے. وہ ہمارے لیڈر ہیں، میں ان کے کسی بیان کو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں. وزیر اعظم نے تو آج بھی کہا کہ جولائی 2018 میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہوں، جو چیز دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں، اور جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ پہلے ایک دھرنا ہوا، اس کے بعد دوسرا دھرنا ہوا، پھر ڈان لیک ہوئی، پھر پیناما لیک ہوئی، پھر اس لیک کے اندر ایک لیک ہوئی، اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور پھر ایک کاغذ جس پہ 10,000 درہم لکھا تھا اس پہ پرائم منسٹر کو نکال دیا. ابھی اس کو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ پھر ایک نیا دھرنا آ گیا. ابھی آپ نے یہ دھرنا دیکھا، ایک اور دھرنا آ گیا، ابھی ایک اور دھرنا تیار کھڑا ہے. یعنی ابھی یہ 5 سال کے اندر یہ دھرنا ختم ہوا ہے، یہ دھرنا ختم نہیں ہوا، ابھی ایک دھرنا تیار کھڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا اور پھر اس کے بعد سینٹ کے اندر جو تماشا ہو رہا ہے وہ خیر مشکل سے، اب میں اس کا نہ ہی ذکر کروں، بڑی مشکل سے سورہ صفائی ہوئی ہے. آپس کی بات ہے، بریک کا بھی مجھے کہا رہا ہے، لیکن یہ دھرنوں حکومت نہیں دھرنوں کو فیس کرنا ہوتا ہے نا. حکومت نے تو کیا ہے ہمارے لیے، پارٹی فیس ہم تو بڑے خوش، اچھا ہے، ہم تو خوش ہیں. یہ فیض آباد میں حکومت ہی ہینڈل کرتی ہے. ہم بہت خوش ہیں. آپ جتنے جی میں بنتے ہیں اور دھرنے دے دیجئے. دیکھیں مارچ آئے گا، مارچ کے بعد الیکشن آئے گا، جب الیکشن آئے گا ووٹ ڈلیں گے، جو عوام کا فیصلہ ہوگا سب کے سامنے آئے گا. یہی ہوگا فیئر اور سکوائر فیصلہ یہ نہیں ہے کرمنالٹی کا فیصلہ، لیکن اگر یہ حکومتیں الٹانے کے لیے کبھی ایک جتھا، کبھی دوسرا جتھا، کبھی تیسرا جتھا استعمال کریں گے، کبھی ایک ادارہ کبھی دوسرا ادارہ استعمال کریں گے. جب آپ کے سامنے یہ پیناما پیپرز آیا تھا، سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ہی لوگ گئے تھے کہ آپ اس کو سالو کریں، آپ نے نہیں ہونے دیا. اس کے بعد نیب کو کہا گیا تھا، ایس سی سی پی کو کہا گیا تھا، اس کے بعد ایف بی آر کو کہا گیا تھا. پوری حکومت کا جو نظام ہے اس کو آپ نے بالکل معطل کر کے رکھ دیا. آپ نے اپنے ذاتی لوگ اپوائنٹ کیے، آپ نے ان ذاتی لوگوں کو اپنے کاموں کے اوپر لگایا، اور آپ نے یہ انشور کیا کہ پاکستان کے اندر بریک لینا ہے. عرفان قادر صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے جو فیصل صفدواری صاحب سے بات کی کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے، اگر گاؤں میں بھی یہ لازم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ مانیں گے، لیکن سپریم کورٹ کو خود کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جوڈیشری ایک بابا ہے، اس بابے کے فیصلوں کو مان لیا کریں. جوڈیشری آئین اور قانون کے تابع رہ کر ہی فیصلے کرتی ہے. جی، یہ بڑا انٹریسٹنگ ان کا آج کی سپیچ ہے جس میں انہوں نے جوڈیشری کو بطور بابے کے ریفر کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جرگے میں، ایک دیہات میں، ایک کسی محلے میں بابے کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور وہ جوڈیشری کو اس بابے سے انہوں نے تعبیر کیا ہے. تو بابے کی جو ایک عزت ہے، جو ایک تکریم ہے ہمارے معاشرے میں، ان کی کوشش ہے کہ جوڈیشری کو کم از کم اتنی عزت دی جائے جتنی کہ بابے کو دی جاتی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ جی لوگ بابے کے فیصلے نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے بالکل کہا ہے کہ بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں جوڈیشری نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں. پناما کیس ہے، عمران خان صاحب کا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا، یہ سارے فیصلے وہ
فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بڑے اچھے فیصلے ہیں، تو بابے کے فیصلے کو تو فواد چودھری صاحب نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بابے کا قد جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے ان چیزوں میں یہ فیصلہ کرنے سے. لیکن ڈاکٹر مصدق صاحب جو ہیں وہ شاید اس سے ایگری نہیں کیے، انہوں نے نہیں کہا کہ جوڈیشری کا قد بڑھ گیا ہے. لیکن میں فواد چودھری صاحب سے تھوڑی دیر کے لیے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی اگر جوڈیشری کا قد اتنا بڑھ گیا ہے تو چیف جسٹس صاحب یہ جو سپیچ انہوں نے کی ہے اس سے وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ جوڈیشری کو عالم چنا بنانا چاہ رہے ہیں؟ عرفان قادر صاحب، کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی اپنے شو میں اور آپ نے کہا تھا کہ جہانگیر خان ترین کی نااہلی کا فیصلہ بھی غلط ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے فیصلے میں عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو. جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو پھر یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس آتے ہیں ان پہ اگر پارلیمنٹیرینز کی نااہلی ہو جائے، وہ چاہے جہانگیر خان ترین ہوں یا میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں یا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں، تو پھر آپ ایگری کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا آئین کی پاسداری کرنے کے لیے، اور آئین کے آرٹیکل 239 میں جو بھی ترمیم ہوگی وہ سار آنکھوں پر، اس پہ یہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ریز کر سکتے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ کینٹ بی کالڈ ان کویسچن ان اینی کورٹ آف لا. اور پاکستان میں اس پہ جتنے کیس لا اب تک آیا ہے اس پہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ لیجسلیچر کی بھی اگر میلا فائڈیز ہوں گی تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. جائے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو اگر پارلیمنٹ کرے تو اس کو سپریم کورٹ کویسچن کر بھی سکے. تو یہ ان کی اوبلیگیشن ہے، یہ ان کی کوئی مہربانی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کو قانون کا صحیح ادراک، میرا خیال ہے کہ سب سے افضل ہے ان کے لیے اور ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. یہ کوئی انہوں نے کسی پہ احسان نہیں کیا یا ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا فرض ہے. اسی نقطے پر رہے گا ڈاکٹر صاحب، پولیٹیکل اینگلز ہیں سارا، اس جو بھی فیصلے ہیں اگر پولیٹیکل جیسے وہ یوز کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان ورلڈ کے پولیٹیکل ڈرٹ کے لیے ہم اس کو لانڈر کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، گند نکالتے ہیں، یہ ہمارے فیصلوں کو، ہمارے مستقبل کے سیاسی ڈیولپمنٹس کو متاثر بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہی الیکشن ہوں گے، اپنے ٹائم پہ ہی الیکشن ہوں گے. پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو میں بنیادی طور پر جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. چودھری نثار نے کہا کہ پارٹی کنفیوژن سے نکلے، غیر یقینی کی صورتحال سے نکلے. اگر وزیر اعظم کلیئر ہیں تو باقی لیڈرز کیوں کلیئر نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. باقی ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو خاکے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چاہے وہ دھرنوں کے ہوں، چاہے لیکس کے ہوں، چاہے اس کے بعد کے وہ تمام واقعات کے ہوں، چاہے موجودہ دھرنوں کے ہوں، اور ابھی میں تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اس ملک میں. میں تو ابھی موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس کی پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ اپنے مد نظر رکھیں تو اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر چلیں گے خندہ پیشانی سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے سینے پر لیں گے اور وقت کے اوپر الیکشن ہوں گے. اور اگر ہماری کارکردگی اچھی رہی ہے، اگر ہم بجلی کا بحران حل کر سکے ہیں، اگر لوگ ہم سے خوش ہیں تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے. اگر ہم سے ناخوش ہیں تو کسی اور کو ووٹ دیں گے. اور اگر فیئر الیکشن کے اندر کوئی اور جیت کے آتا ہے تو ہم اسے سلوٹ کریں گے. یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں. میں فیصل صفدواری صاحب آپ کے پاس آؤں گا. تھوڑی آگے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ نون لیگ پوچھ رہی ہے، آج بھی خواجہ سعد رفیق پوچھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور مصطفیٰ کمال کی ملاقات کس نے کروائی تھی. آپ اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتحاد کی بات تو آپ بھی کرتے رہے، آپ کی پارٹی بیٹھ گئی تھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ. نہیں، ہم کیا کوئی سیاسی اتحاد میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایم کیو ایم کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت واضح طور کے اوپر یہ اعلان کیا ہے کہ 2013 کے انتخابات میں ہم جن نشستوں پر انتخابات جیتے تھے وہاں تو ہم کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات نہیں کریں گے. ہاں، جن نشستوں پر ہمارے کچھ ووٹ ہیں اور دیگر سیاسی دوستوں کے بھی، ان سیاسی دوستوں کے کہ جو خاص کر صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی متعصب اور نااہل حکومت ختم کر کے واقعتاً بہتر طرز حکمرانی لوگوں کو دینا چاہتی ہیں،
ان کے ساتھ ہم شاید بات چیت کر پائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین جانیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور عمران خان صاحب کا اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور ہماری بہت خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے۔ جس طرح 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، ہمیں اس کا بہت سیاسی فائدہ ہوا تھا، اسی طریقے سے اس طرح کے کسی بھی اتحاد کا ایم کیو ایم کو فائدہ ہی ہوگا، ہمیں تشویش نہیں ہے۔ ادھر رکیے گا، ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے۔ جہانگیر خان ترین کا کل فیصلہ آیا، انہوں نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا، پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ چھوڑ دی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے خلاف جا کر ڈاکٹر فاروق ستار کو ریفرنس دائر کرنا پڑا، جو لوگ ادھر چلے گئے تھے۔ یہ پھر عجیب سی صورتحال نہیں ہے؟ اصولوں کی سیاست کرنے والے ایم کیو ایم پاکستان کے وہ پارلیمنٹیرین خود چھوڑ دیتے۔ ریفرنس بھیجنا اس لیے ضروری ہوا کہ لوگوں نے اعلان تو کیا کہ میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، یا میں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی ہے، یا میں نے پی ایس پی جوائن کر لی ہے، یا میں لندن کے ساتھ ہوں۔ نہ وہ اسمبلی آ رہے ہیں، اپنی مراعات لے رہے ہیں، نہ اپنے حلقے میں جا رہے ہیں، اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی نہیں ہو رہے۔ ہم نے یہ ریفرنس اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم چینج ایجنٹ ہیں، کہ ہم تبدیلی کی شکل اور نشان ہیں، اور ہم ہائی مورل گراؤنڈ پر ہیں، تو لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب وہ اپنی نشستوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اگر آپ نے اپنی جماعت تبدیل کی تو آپ استعفیٰ دے دیتے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ اب تو وہ علی الاعلان ان کی جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ سینٹ کے الیکشن میں آئیں گے، اور سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ ایم پی ایز کے ووٹ کی بولی لگتی ہے کروڑہ روپے میں، تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس اسی نقطے پر رہے گا فواد چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کمال اور عمران خان کا اتحاد ہو جائے تو ایم کیو ایم پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ تو ابھی آئی وڈ سے کہ ابھی پریمیچور بات ہے۔ کراچی میں ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور ابھی گفتگو آگے چلے گی، ابھی دیکھتے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب سے بھی ہماری دوستی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیکھتے ہیں کراچی کے واڈا صاحب بیٹھے تھے نا ساتھ جب ان کی پرانی نہیں، واڈا صاحب میرا پرسنل فیصل سبزواری صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے، بھائیوں کی طرح۔ سو انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کراچی کی سیاست نے نیا رخ لینا ہے۔ سو ابھی میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پی ایس پی کے ساتھ کیا ہوگا یا ایم کیو ایم کے ساتھ کیا آتا ہے۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خواجہ سعد رفیق کل سے کراچی میں بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جو ملاقات کس نے کروائی تھی، یہ کس نے ویسے ملاقات؟ ویسے سعد رفیق صاحب اس سے تو آگے، مجھے کیوں نکالا سے تو آگے بڑھے کم از کم، اور پوچھ رہے ہیں کہ ملاقات کس نے کرائی تھی۔ ملاقات انہوں نے کرائی ہوگی جنہوں نے سعد رفیق صاحب کو یہاں تک پہنچایا ہے، ماشاءاللہ بچپن سے لے کے اب تک۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے سعد رفیق صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوا، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہوں، پی ایم ایل این الیکشن ڈیلے کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد وہ تو وقت پہ کہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن، مطلب اب بر وقت الیکشن پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وقت وہ ہوتا ہے جب کرائسس ہو جائے۔ پرابلم ہمارا جو ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے تو یہ کیسز رائپ ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز چودھری صاحب ریلیٹڈ ہے، جو بھی نااہلی ہوتی رہی پہلے کورٹ کی طرف سے یا کہیں سے، تو عمران خان کنڈیم کرتے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی پہ انہوں نے افسوس کا آج اظہار کیا۔ کیا نئے سیکرٹری جنرل، آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا، میں نے کہا خبر بھی آپ سے لے لیں، کوئی نئے سیکرٹری جنرل کے نامزد کرنے، منتخب کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا، یا ترین صاحب کنٹینیو کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے آج جس موریلٹی کا، جن اخلاقی قدر کا اظہار کیا ہے پاکستان میں، جرأت چاہیے، انہوں نے جرأت کا اظہار کیا، بڑا کم رواج ہے پاکستان میں۔ یہاں پر تو آپ نے حالت دیکھی ہے کہ جو ماشاءاللہ فائنانس منسٹر ہیں وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں، لیکن وہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے میں نے پوچھا تھا، تو ان کو مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیالہ جیل میں ان کے لیے دفتر بن رہا ہے جہاں سے وہ فائنانس منسٹری چلائیں گے، اور اس وقت ہمیں بتائیں گے کہ میری تو اپیل پینڈنگ ہے، تو
मैं इन्होंने नहीं सरकारी कर- तौर पे करवाई सरकारी थी। तौर पे ये अब ये माशाल्लाह इंतजाम कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब ने इस माहौल में एक जुर्रत इतनी का मुजाहरा नई किया है। जो है वो रवायत कायम की जी है। हाँ। सो आज जो है उनको स्टेप असाइड वो हो गए हैं अपने ओहदे से, और नए सेक्रेटरी जनरल का हमने जो इमरान खान साहब जो हैं उनको ज़ाहिर इख्तियार हासिल है, और ये इलेक्शन से आए थे तरीन साहब, तो फ़िलहाल उस प्रोसेस को देखना पड़ेगा, आइनी प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि उसका नया इलेक्शन होगा या किस तरीके से वो अपॉइंट होंगे। अभी डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट आपका चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम क्राइसिस है, अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। आपकी पार्टी को नज़र तो क्राइसिस आ रहा है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन होंगे। सब कह रहे हैं वक्त पे इलेक्शन होंगे, और जिस वक्त कोई शख्स जिक्र करता है इन तमाम, नहीं, स्पीकर जब कह देते हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आती, तो वो तो ये जो हालात बनते हैं, जो खाके मैंने आपके सामने पेश किए हैं, उन पे अफसोस का इजहार करते हुए ये कहते हैं। लेकिन इलेक्शन एक आइन है मुल्क का, उस आइन के तहत हक है कि हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करे, और अगर वाकई ये क्राइसिस आ चुका है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें। आइन ने एक तरीका कार तय किया हुआ है, पूरा नहीं होता ना डॉक्टर साहब। मगर कुछ आप भी नहीं हो रहा। किसी भी 30 लोग थे वक्त कल। ये लाके वोट ऑफ नो 25 लोग थे कॉन्फिडेंस, कल। अगर ये तो बात आप वोट ऑफ तय है, कॉन्फिडेंस ले लें फिर। अगर ये बात तय है कि अवाम तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो भी आइन तो नहीं आइनी कहता तरीका है लेने ना, को। आइन इनके के लिए तरीके वैसे है। मैंडेटरी नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं, Mandatory नहीं है। आइन नहीं, का कोई मैंडेटरी तो तरीका कुछ भी नहीं है, आइन लेकिन का- दुनिया नहीं, में नहीं, पार्लियामेंट्री एक मिनट ठहरें डेमोक्रेसी की कुछ ट्रेडिशंस भी लेकिन होती है। तो ये भी नहीं है कि भाई, डार साहब tradition- प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो नहीं इस्तीफा दे रहे। भाई आप बात बैठे ये हैं बस। है कि अगर डार साहब ये तो बात है करने ऑफेंडर वाली। हैं तो वो नहीं बन सकते वजीर। अगर इमरान खान 1.5 साल से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो वो पार्टी का इमरान सरबराह खान रह किस सकता केस है। में proclaimed offender इनकी था? क्या इनकी बात Political सुननी rights के है, केस में 1.5 था। साल तक जिसके मफरूर लिए रहे मौलाना हैं, अबुल इश्तिहारी कलाम रहे हैं, आजाद इधर ही भागते बैठे रहे होते थे हैं। सारा। तो जाके पकड़ लेते हैं, जाके पकड़ लेते हैं। नहीं, इखलाकी तौर पे आप इस्तीफा पार्टी से तो दे छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया। फैसल सब्जवारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।